میں ایک نکتے پہ غور کر رہا تھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا، نتیجہ آپ کے حوالے۔ جناب صدیقہ کبریٰ جب دربار میں گئی اور فدق کا مطالبہ کیا، فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے جناب صدیقہ کبریٰ نے 6 یا 7 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ جناب والا فلاں نبی نے فلاں نبی سے میراث لی۔ ان تمام آیتوں کو جب جناب صدیقہ کبریٰ نے سنایا تو اس کے جواب میں سامنے والے نے قرآن کی آیت نہیں پیش کی بلکہ ایک جھوٹی روایت پیش کر کے جناب صدیقہ کے حق سے انکار کر دیا۔ بھئی یہیں پہ معاملے کو روک دیجئے۔ میں کہوں گا بھئی جناب صدیقہ کبریٰ کو فدق کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں، فدق کی ضرورت جناب صدیقہ کو کوئی تھی نہیں، اما جس کی مہر میں خداوند متعال نے اس کائنات کا 4تھا حصہ رکھا ہو، اسے کھجوروں کے باغات کی کیا ضرورت؟ ہم کہتے ہیں نا دنیا کا 4تھا حصہ نہیں آقا جان، کائنات کا 4تھا حصہ جناب صدیقہ کا حق مہر ہے۔ کائنات کو سمجھنے، کائنات کے یہ صرف آپ کی دنیا نہیں، مولا فرماتے ان من وراء عین شمسکم 40 شمسا وفیہا خلق کثیر، یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو اس سورج کے پیچھے 40 اور سورج ہیں، مطلب 40 اور جہان ہیں، دنیایں ہیں۔ وَإِنَّ مِن وَرَاءِ عَيْنِ قَمَرِكُمْ 40 قمرا، کہ اس کے پیچھے 40 قمر اور ہیں، 40 دنیا اور ہیں جن میں بہت سارے مخلوقات ہیں۔ اب ذرا تصور کریں اللہ نے فاطمہ کا حق مہر کیا قرار دیا؟ کائنات کا 4تھا حصہ۔ بھئی یہاں سے میں جملہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جناب صدیقہ کو کسی باغ کی ضرورت نہیں تھی، جناب صدیقہ کو کھجوروں کے درختوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جناب صدیقہ دربار میں جا کے کسی کی اوقات مسلمانوں کے سامنے لانا چاہ رہی تھی، بتانا چاہ رہی تھی کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور کس کو چھوڑ رہے ہو۔ جناب صدیقہ دربار میں گئیں اور 6 یا 7 آیتوں کی تلاوت کی، سامنے سے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہم معاشرہ انبیاء نہ میراث دیتے ہیں نہ میراث لیتے ہیں۔ بھئی فاطمہ رسول کی اکلوتی بیٹی قرآن کی آیتیں پیش کر رہی تھی، تم بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے، تم نے جعلی حدیث کیوں پیش کی، تم نے جعلی روایت کیوں پیش کی؟ گویا شہزادی دربار میں بیٹھے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اے مدینے والوں دیکھ لو، جب 2 دن 3 دن پہلے میرے بابا نے ان سے قلم و کاغذ مانگا تھا تب تو انہوں نے چیخیں لگائی تھی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ آج جب فاطمہ دربار میں کتاب خدا سے دلیلیں دے رہا تو یہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ تم تو دعویٰ کر چکے تھے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آج جب فاطمہ تمہارے اسی دربار میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہے تو تم اس کے جواب میں جعلی اور جھوٹی احادیث پیش کر رہے ہو۔ گویا شہزادی ان کے دربار میں جا کے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا کے لوگوں کو سمجھا کے آ گئیں، اے لوگو یاد رہو، ہوشیار رہو، یاد رکھو، یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی، میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی، اگر ان کے لیے کافی ہوتی تو یہ اس پہ عمل کرتے۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا یہ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہ قرآن کو مانا جاتا ہے نہ حدیث کو مانا جاتا ہے۔